جس کے پاس ان کے مسائل کا حل ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت، کوئی مصیبت بھی تمہیں نہیں پہنچتی، چاہے وہ انفرادی دائرے میں ہو یا اجتماعی دائرے میں ہو، چاہے میں سر کے اندر درد ہو، چاہے تمہاری پنڈلیوں کے اندر تکلیف ہو، چاہے تمہارے گاہک کم ہو گئے ہوں، چاہے تمہارے بجلی کا میٹر کٹ گیا ہو، چاہے تمہارے بیت الخلاء کی کوئی نالی بند ہو گئی ہو، چاہے تمہارا بچہ بیمار ہو گیا ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف جب تمہیں پہنچتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فِبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ گناہ کا وبال ہے جو پلٹ کر آتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں پلٹ کر آتا ہے، کبھی شدت کے ساتھ اور کبھی نرمی کے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ایسا نہیں ہے کہ جو جرم تم نے کیا ہے اس کی پوری سزا تمہیں مل جائے، تھوڑا تھوڑا ہلکا ٹچ دیتا ہے، تمہیں جگاتا ہے، ورنہ بہت سارے تمہارے اعمال ایسے ہیں جو صبح سے شام تک تم کرتے ہو اور اس کا کوئی رزلٹ، اس کا کوئی رد عمل، اس کی وجہ سے کوئی عذاب جو آنا چاہیے وہ عذاب تمہارے اوپر نہیں آتا۔ یہی اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کے بارے میں دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اگر ہر گناہ پر فوری سزا وہ دے ڈالتا، آنکھ گناہ کرتی اندھی ہو جاتی، ہاتھ گناہ کرتے شل ہو جاتے، پاؤں گناہ کرتے اٹھ نہ سکتے، دل گناہ کرتا دھڑکنا بند ہو جاتا، دماغ گناہ کرتا سوچ نہ سکتا، تو کبھی ایسی صورتحال نہ ہوتی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بلکہ یہ اس کی رحمت ہے کہ بہت سارے گناہوں کو وہ معاف کرتا ہے اور اس کے اوپر تمہیں سزا نہیں دیتا۔ پھر وہ کہتا ہے فَكُلَّمَا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، لیکن جب ہم قوموں کو پکڑنے پہ آتے ہیں اور جب بھی ہم نے پکڑا ہے ان کو بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ قومیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم نے تند و تیز ہوائیں چلائی ہیں، جنہوں نے ان کے گھروں کی چھتوں کو اڑا دیا ہے، جنہوں نے ان کے پلازوں کو گرا دیا ہے، جنہوں نے اس کے درختوں کو کھیڑ دیا ہے، بستیاں اودھی پڑ گئی ہیں، شہر اجڑ گئے ہیں، اتنی تند و تیز ہوائیں ہم نے ان کے اوپر بھیجی ہیں۔ فَلَمَّا أَخَذْنَا، جب ہم نے ان کو پکڑا تو ہم نے بھیجا ان کے اوپر أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تند و تیز ہواؤں کو بھیجا۔ پھر فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَاهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے ہیں کہ جب زبردست قسم کی ایک چنگاڑ آئی، ایک چیخنے کی آواز آئی، ایک کڑک آئی، ایک دھماکہ ہوا، وہ اتنی شدت کا دھماکہ تھا، وہ آواز اتنی ناقابل برداشت تھی کہ اس کو سن کر دنیا تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کچھ کو ہم نے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا، زمین نے اپنا منہ کھولا، ان کے گھر اور گھروں کے مکین، بچے اور والدین اور گھر کے اندر سارے کا سارا سامان زمین کے اندر جب چلا گیا تو پھر زمین کا منہ بند ہو گیا۔ پھر وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر ہم نے سیلاب بھیجا جو سب کچھ بہا کے لے گیا، وہ خود بھی غرق ہو گئے، ان کا ساز و سامان، ان کا مال و متاع، ان کی خواہشیں اور آرزوئیں، ان کے منصوبے اور ان کی تدبیریں، ان کی طاقت و قوت، ان کے اسباب و وسائل، جو کچھ ان کے پاس تھا سارے کا سارا غرق ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان میں سے جو عذاب جس قوم پر آیا، انسان سمجھتا ہے یا سوچتا ہے یا کہتا ہے کہ شاید ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ان میں سے کسی کے اوپر اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ ان کے گھر گر گئے ہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ یہ پانی میں بہہ گئے ہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ یہ زمین میں دھنس گئے ہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ ان کے اوپر آندھیاں آئی ہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ اپنے نفسوں کے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے خود اپنے آپ کو سزا کا مستحق ٹھہرایا تھا، اور جب انہوں نے ٹھہرایا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے بے لچک ضابطے، ان میں کوئی لچک نہیں ہے۔ جس طرح یہ بے لچک اصول ہے کہ صبح سورج طلوع ہوگا، جس طرح یہ بے لچک ضابطہ ہے اللہ کا رات کو اندھیرا ہوگا اور رات آئے گی، اس طرح جب کوئی قوم بد اعمال ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آ کر رہتا ہے، اور یہ عذاب اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کے اندر جن قوموں پر مختلف جرائم کی وجہ سے عذاب آئے، ان میں ایک عذاب یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بارشیں روک لیں، قحط سالی کا شکار ہو گئے، قسم قسم کے امراض میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے،
ناپ توڑ میں کمی کا ارتکاب کرتی ہے، دینے اور لینے کے بعد دو دو رکھے ہوئے ہیں، دھوکے کو آرٹ سمجھتی ہے، فریب سے سودا بیچنے کو فن سمجھتی ہے، نجائز منافع خوری کرتی ہے، ذخیرہ اندوزی کرتی ہے، بھولے بھالے گاہکوں کی جیبیں کاٹ لیتی ہے، اس طرح کا وہ ارتکاب کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ رک جاؤ، باز آ جاؤ، یہ گناہ ایسا نہیں ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے، تو کون آتا ہے ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والا؟ تو اللہ کے قرآن نے کہا یا قوم، اے میری قوم، حضرت شعیب کی زبان سے کہا اعملوا علی مکانتکم، اگر تمہیں بات سمجھ نہیں آتی تو کرتے رہو جو کچھ کر رہے ہو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عامل، لیکن میں جو کام کر رہا ہوں میں بھی اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ یعنی میرا کام سمجھانا ہے، میرا کام بتانا ہے، میرا کام ڈرانا ہے۔ یہ نہ کہو کہ تم تیوری چڑھاؤ گے، تم ناراض ہو جاؤ گے تو میں اپنے کام کو روک دوں گا۔ میری کوئی بات مانے، میری کوئی بات نہ مانے، انی عامل، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی نے ایک اور بات بھی کہی، وہ یہ تھی کہ سوف تعلمون من یاتی ہے عذاب یخزی، ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آتا ہے جو رسوا کر دے گا، جو بے عزت کر دے گا، جو ذلیل کر دے گا۔ ان سوف تعلمون، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے من ہوا کاذب، اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم سچ کہتے تھے یا میں سچ کہتا تھا، تم جھوٹے تھے یا میں جھوٹا تھا۔ اور پھر انہوں نے وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم بھی انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، میں بھی تمہارے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتا ہوں۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا، قوم کی بنیادیں ہلا ڈالی گئیں، قوم کی قوم تباہ کر ڈالی گئی۔ وہ خدا کے نبی کا مذاق اڑاتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو عبرت کا نشان بنا۔